لیکن چونکہ یہ عارضی زیر ہے، یہ اس کی خود کی اپنی زیر نہیں ہے، بلکہ ہم نے حمزہ وصلی کے قاعدے دیکھتے ہوئے اس کو زیر دی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم اس را کو موٹا پڑھیں گے، اس کو باریک نہیں پڑھیں گے جب ہم عارضی کسرہ دیتے ہیں، عارضی زیر دیتے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہم کرے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 30. تلاوت کے سیکشن میں آج ہم پڑھیں گے جی سورہ النساء آیت نمبر 1 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم پڑھیں گے را کی باریک حالتیں. چلیں جی آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ پچھلی کلاس میں ہم نے را کی پر حالتیں پڑھی تھی جس میں زبر اور پیش انوالو تھی. ٹھیک ہے، را کی باریک حالتیں آج ہم کریں گے، اور پچھلی کلاس میں ہم نے یہ جو لاسٹ 2 لائنز تھی ان کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ ان کا تعلق ذرا تھوڑا سا ہلکا سا آج کی کلاس سے ہے. تو پہلے جی آج کی کلاس پہلے کور کرتے ہیں را کی باریک حالتیں. کہہ رہے ہیں کہ را کے نیچے اگر زیر ہو، ٹھیک ہے، تو یہ جو را ہے یہ باریک پڑی جاتی ہے، یعنی کہ اقصی لسان نہیں اٹھے گی، آواز منہ کے اندر بھری نہیں رہے گی، بلکہ آواز منہ سے باہر تھرو ہوگی باریک کی حالت میں. یہ جو 2-3 پوائنٹس ہیں ان کو ڈائری میں نوٹ کر لیں. اب اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ رجالن، ری آپ نے زیر کو انگلش کا ای سمجھنا ہے. رجالن، رجالن. اگر را خالی ہے اور را سے پہلے زیر آ رہی ہے، یعنی کہ را ساکن ما قبل زیر، ما قبل کسرہ، زیر کو کسرہ بھی کہتے ہیں، تو بھی را باریک پڑی جاتی ہے. جیسے فرعون، فرعون، فیر. ٹھیک ہے، اچھا جی نیکسٹ آ جائیے. تیسرا اس کا رول کیا ہے؟ را خالی، ما قبل خالی، ما قبل زیر. ایسا ہی ہے، را بھی خالی، ما قبل خالی، ما قبل زیر. جیسے ہم نے زبر اور پیش میں پڑھ رہے تھے تو بھی را باریک پڑی جاتی ہے. جیسے را کی یہاں پہ ساکن نظر آ رہی ہے، ہاں ساکن ہے اور سین پہ کے پاس زیر ہے. بیہ السحر، بیہ السحر. ٹھیک ہے، را باریک پڑی جائے گی. اچھا جی اس کے بعد را خالی، ما قبل یا خالی اور ما قبل زیر آ گئی تو بھی یہ جو را ہے یہ باریک پڑی جاتی ہے. جیسے دیکھیں خبیرون اگر ورڈ ہے، وقف کرنا ہے، دونوں پیشے ڈراپ کریں گے، را پہ ساکن آ جائے گا، یا پیچھے ہے، یا بھی ساکن حالت میں ہو، یعنی کہ اسپیسیفک اگر یا ساکن آیا پیچھے، اسپیسیفک. ٹھیک ہے، مینشن کر رہی ہوں میں. ما قبل زیر، زیر تو کسی بھی لیٹر پہ آ جائے. ٹھیک ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس را کو باریک پڑھیں گے. الخبیر، الخبیر، یہ را باریک پڑی جاتی ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ 4 صورتیں یاد کر لیں. را زیر کے ساتھ باریک پڑی جائے گی، را خالی ما قبل زیر باریک پڑی جائے گی، را خالی ما قبل خالی ما قبل زیر باریک پڑی جائے گی، را خالی ما قبل یا خالی ما قبل زیر باریک پڑی جائے گی. را کلیئر ہوگی بات؟ اب ایک چیز کو مائنڈ میں رکھیے کہ زیر والے پورے سیکشن میں، زیر والے پورے حساب کتاب میں ہمیشہ را باریک پڑی جاتی ہے، اور زبر اور پیش کے حساب سے را موٹی پڑی جاتی ہے. اب آئیں یہ لاسٹ 2 پوائنٹس کے اوپر. یہ دیکھیے جی، اب میں ان کو ذرا تھوڑا سا آپ کو مینشن کر کے بتاتی ہوں. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ را خالی ہے، را پہ جزم ہے، ما قبل اگر ہمارے پاس حمزہ آ گیا، حمزہ جزم آ گیا، آپ اس کو الف دیکھ لیں، حمزہ جزم آ گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اب آپ دیکھیں یہ 2 لیٹرز جو ہیں یہ خالی آ رہے ہیں، را کی بات ہو رہی ہے، آپ نے صرف را کو دیکھنا ہے. را خالی، ما قبل حمزہ جزم، حمزہ خالی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو زیر دیں گے، اور اس زیر کا نام ہے عارضی زیر. کسرہ عربی میں کہتے ہیں، عارضی زیر ہے. تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اس کو ہم پڑھیں گے اچھا عارضی زیر تو دی، لیکن جب آپ نے اس کو عارضی زیر دی ہے، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ زیر کے سارے معاملات باریک ہوتے ہیں،
لیکن چونکہ یہ عارضی زیر ہے، یہ اس کی خود کی اپنی زیر نہیں ہے، بلکہ ہم نے حمزہ وصلی کے قاعدے دیکھتے ہوئے اس کو زیر دی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم اس را کو موٹا پڑھیں گے، اس کو باریک نہیں پڑھیں گے جب ہم عارضی کسرہ دیتے ہیں، عارضی زیر دیتے ہیں۔ یہ کیسے پڑھی جائے گی؟ ارجع، یہ سورہ فجر میں آتا ہے نا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیسے پڑھی جائے گی؟ ارجع، ایرو، را موٹی پڑی جائے گی۔ دوبارہ سے سن لیجئے، را خالی، ما قبل حمزہ خالی ہے، تو پھر تیسرے حرف کو دیکھتے ہوئے ہم حمزہ وصلی کو جو ہے وہ زیر دیتے ہیں، عارضی زیر اس کو کہتے ہیں، کیونکہ اس کی خود کی زیر نہیں ہے، ہم نے تیسرے لیٹر کے اکارڈنگ دی ہے۔ یہ کلاس نمبر 28 میں میں نے پہلے حمزہ وصلی کا قاعدہ پڑھایا ہے، جنہوں نے 28 نہیں دیکھی وہ پہلے جا کے حمزہ وصلی کا قاعدہ سمجھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو را ہے، عارضی زیر آنے کی وجہ سے پھر بھی یہ کیا پڑھی جائے گی؟ موٹی پڑھی جائے گی۔ کلیئر ہوگی بات؟ اب ہے را خالی ما قبل زیر، یہ ہم کہاں پڑھ کے آئے ہیں؟ یہ ہم یہاں پہ پڑھ کے آئے ہیں، را خالی ما قبل زیر، فرعون، تو یہ باریک پڑھی جائے گی، لیکن یہاں پہ یہ رول کیوں آیا؟ را خالی ما قبل زیر باریک ہونا چاہیے، لیکن ما بعد، را ساکن کے بعد اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ گیا، حروف مستعلیہ موٹے حروف کو کہتے ہیں، جیسے طا ہے، ضا ہے، عین ہے، غین ہے۔ جب ہم نے قاعدہ سٹارٹ کیا تھا نا، تب میں نے آپ لوگوں کو حروف مستعلیہ کے نشان لگوائے تھے، قاف ہے، خا ہے، غین ہے، ٹھیک ہے؟ اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ گیا تو یہ بھی را موٹی پڑھی جاتی ہے۔ یہاں پہ حروف مستعلیہ میں سے کون آیا ہے؟ طا، موٹے حروف ہے نا، تو کیسے پڑھیں گے؟ پیرو، طاس، پیرو، پیرو، کیرو، ٹھیک ہے؟ یہ قاف بھی موٹا ہے، را بھی موٹا ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہم نے ابھی پڑھی ہیں کہ زیر کی انوالومنٹ تو ہے، یعنی کہ ان دونوں صورتوں میں زیر کی آپ کو انوالومنٹ نظر آ رہی ہے، لیکن کچھ ریزنز کی بنا پہ یہ جو دونوں را کی صورتیں ہیں یہ موٹی پڑھی جاتی ہیں۔ را خالی، ما قبل حمزہ خالی ہے، تیسرے حرف کو دیکھتے ہوئے اس کو ہم نے زیر دی ہے، تو زیر کی وجہ سے بھی عارضی زیر ہے تو ہم اس را کو موٹا پڑھیں گے، ایرو، ایرو، را خالی ما قبل زیر، لیکن آگے حروف مستعلیہ آ رہا ہے، موٹے حرف آ رہے ہیں، کیرو، پیرو، تو بھی یہ را موٹی پڑی جائے گی۔ کلیئر ہو گئی بات؟ یہ دونوں پوائنٹس میں کل بھی کور کروا سکتی تھی، لیکن چونکہ ہم نے زیر کو نہیں دیکھا تھا، ابھی را کی باریک حالتیں نہیں دیکھی تھی، ہم اس کو اچھے سے سمجھ نہیں پاتے، لیکن اب ہم نے را کی باریک حالتیں کور کی، تو اب آپ کو را کی موٹی یہ جو لاسٹ دو حالتیں ہیں یہ بھی سمجھ آ چکی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ چلے جی، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو ساری چیزوں کی سمجھ آ چکی ہو، کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے پوچھ لیں۔ آ جائیں جی، نیکسٹ ہے ہمارے پاس الحمدللہ سورہ النساء جو ہے وہ ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ایک زبر ڈراپ ہوگی، ایک زبر پڑی جائے گی، ٹھیک ہے؟ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع،
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساکین. اچھا جی، اب یہاں پہ کیا پڑھا گیا ہے؟ اولو القربہ. یہ واو یہاں پہ سائلنٹ ہے، یہ واو مدہ نہیں ہے بلکہ او پڑھا جائے گا، صرف اولو القربہ. ٹھیک ہے، یہ میں ساتھ مینشن کر دوں. بعض قرآن پاک میں یہاں پہ صفر بھی لکھا ہوگا کہ یہ جو واو ہے یہ یہاں پہ سائلنٹ ہے، پھر بھی یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو مینشن کر دیا ہے. فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
من بعد وصیۃ یوصی بها او دین آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ اچھا، یہاں پہ جن کو وقف کرنا مشکل لگے جیسے ترکن، ٹھیک ہے، نون کو آخر میں ہلکا سا آپ نے شو کرنا ہے، تو پھر آپ یہاں پہ جیم ہے تو آپ جوائننگ کر سکتے ہیں، مما ترکنا من بعد، ٹھیک ہے، آپ اس کو من بعد پہ وقف کر لیں جن کو یہاں پہ مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ یہ بالکل بگنرز کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا ترکن اس کو پڑھنا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ من بعد وصیۃ یوصی بها او دین غیر مضار۔ یہاں پہ بڑی مد کرتے ہوئے آپ نے را کو ابھارنا ہے، مضار، کیونکہ دونوں زیریں گریں گی، یہاں پہ دو را آ جائیں گی جزم والی، ایک تو اس کے اندر چھپی ہوئی را ہے اور دوسری زیریں گرنے کی وجہ سے دو را ہے، تو پھر آپ نے یہاں پہ نبر کرنا ہے، آواز کو ریز کرنا ہے، مضار، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم، تلک حدود اللہ ومن يطع اللہ ورسولہ يدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ بار بار ان کی پریکٹس کرنی ہے، آپ لوگوں نے پریکٹس کرتے جائیں گے، جو ورڈز ہیں وہ آپ کی زبان پہ جو ہے وہ چڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے، اتنے اتنے ورڈز کو آپ لے لیجیے اور بار بار اس کی پریکٹس کریں جو مشکل کمبینیشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ مارک کریں اور اس کی پریکٹس کریں۔ چلے جی، مجھے دے اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔